بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب بھی ایک بار دوسری پڑھ لیجئے۔ لائف چینجنگ 786 کے ناظرین کی بارگاہ میں انشاءاللہ تعالی آج ہم اور سب کو انشاءاللہ یہ واقعی بزرگ کے تعلق سے سنائیں گے بھی، اور ہم خود بھی انشاءاللہ سنیں گے، تو آپ سے عرض ہے کہ ضرور مکمل سنیں۔ بہت ہی پیارے بزرگ تذکرۃ الاولیاء باب پہلا صفحہ نمبر 17 پہ ہیں۔ حضرت ابو محمد امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کے حالات و مناقب۔ آپ کا تعارف، آپ کا اسم گرامی جعفر صادق اور کنیت ابو محمد ہے۔ آپ کے مناقب و کرامات کے متعلق جو کچھ بھی لکھا جائے بہت کم ہے، کیونکہ آپ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہ صرف بادشاہ اور حجت نبوی کے لیے روشن دلیل ہے، بلکہ سچائی اور تحقیق یعنی یقین پر عمل کرنے والے اولیاء کرام کے باغ کا ثمر پھل، آل علی سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ اور صحیح معنوں میں وارث نبی بھی ہے، اور آپ کی عظمت و شان کے اعتبار سے ان خطابات کو کسی طرح بھی غیر موضوع نامناسب نہیں کہا جا سکتا، اور یہ بات ہم پہلے ہی عرض کر چکے ہیں کہ انبیاء و صحابہ اور اہل بیت کے حالات اگر تفصیل کے ساتھ لکھے جائے تو اس کے لیے علیحدہ ایک ضخیم بڑی کتاب کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم اپنی تصنیف میں حصول برکت کے لیے صرف انہی اولیاء اکرام کے حالات و مناقب بیان کر رہے ہیں اہل بیت کے بعد ہوئے اور ان میں سب سے پہلے حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ کے حالات کی ابتدائی شروعات کر رہے ہیں۔ آپ کا درجہ صحابہ اکرام کے بعد ہی آتا ہے، لیکن اہل بیت میں شمولیت شامل ہونے کی وجہ سے نہ صرف باب طریقت صوفیوں کے اس طریقے کے متعلق جس سے روحانی کمال حاصل ہوتا ہے ہی میں آپ سے ارشادات منقول ہے، بلکہ بہت سی روایتیں بھی مروی ہے، اور انہی کثیر ارشادات میں سے بعض چیزیں سعادت کے طور پر ہم یہاں بیان کر رہے ہیں، اور جو لوگ آپ کے مسلک پر عمل کرنے والے ہیں وہ گویا 12 امام کے مسلک پر گامزن ہیں، کیونکہ آپ کا مسلک 12 امام کے مسلک کے قائم مقام برابر ہے، اور اگر صرف تنہا آپ ہی کے حالات و مناقب بیان کر دیے جائے تو وہ 12 اماموں کے مناقب کا ذکر سمجھا جائے گا۔ آپ نہ صرف مجموعہ کمالات و پیشوائے مشائخ ہیں، بلکہ ارباب ذوق اور عشاق و زہاد کے مقتدی پیشوا بھی ہے۔ نیز آپ کے بہت سی تصانیف اپنی لکھی ہوئی کتابوں میں رموز سے خداوندی خدائی بھیدوں کے بڑے اچھے انداز میں واضح فرمایا ہے، اور حضرت امام باقر کے بھی کثیر مناقب خوبیاں روایت کی ہے۔ غلط فہمی کا علاج۔ مصنف رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ مجھے ان کم فہم کم سمجھنے والے لوگوں پر حیرت ہوتی ہے جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اہل سنت نعوذ باللہ اہل بیت کے معاندت دشمنی رکھتے ہیں، جبکہ صحیح معنوں میں اہل سنت ہی کا اہل بیت سے محبت رکھنے والوں میں شمار ہوتا ہے، اس لیے کہ ان کے عقائد ہی میں یہ ضروری ہے کہ رسول خدا پر ایمان لانے کے بعد ان کی اولاد سے محبت کرنا لازمی اور ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی پر رافعیت کا الزام کس قدر تأسف آمیز افسوس دلانے والی بات ہے کہ اہل بیت ہی کی محبت کی وجہ سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی کو رافضی کا خطاب دے کر قید و بند کی تکلیفوں میں ڈال دیا گیا، جس کے متعلق امام صاحب خود اپنے ہی ایک شعر میں اشارہ فرماتے ہیں کہ اگر اہل بیت سے معادت یعنی محبت کا نام رفض ہے تو پھر پورے عالم کو میرے رافضی ہونے پر گواہ رہنا چاہیے، اور اگر بالفرض اہل بیت اور صحابہ اکرام سے محبت کرنا ارکان ایمان میں داخل نہ بھی ہو تب بھی ان سے محبت کرنے اور ان کے حالات سے باخبر رہنے میں کیا حرج واقع ہوتا ہے۔ اس لیے ہر اہل ایمان کے لیے
ضروری ہے کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مراتب بلند مرتبوں سے آگاہی معلومات حاصل کرتا ہے، اسی طرح خلفائے راشدین اور دیگر صحابہ اکرام اور اہل بیت کے مراتب کو بھی حسب مراتب افضل تصور کرے۔ سنی کی تعریف۔ صحیح معنوں میں اسی کو سنی کہا جا سکتا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ تعلق رکھنے والوں میں سے کسی کی فضیلت کا بھی منکر انکار کرنے والا نہ ہو۔ ایک روایت ہے کہ کسی نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی سے دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلقین تعلق رکھنے والوں میں سب سے افضل کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ بوڑھوں میں حضرت ابوبکر صدیق و حضرت عمر فاروق، اور نوجوانوں میں حضرت عثمان و علی، اور عورتوں میں حضرت عائشہ صدیقہ، اور لڑکیوں میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین ہے۔ عظمت اولیاء کا اظہار۔ خلیفہ منصور نے ایک شب رات میں اپنے وزیر کو حکم دیا کہ جعفر صادق کو میرے سامنے پیش کرو تاکہ میں ان کو قتل کر دوں۔ اللہ اکبر۔ وزیر نے عرض کیا کہ دنیا کو خیر باد کہہ کر جو شخص عزلت نشین تنہائی اختیار کرنے والا ہو گیا ہو، اس کو قتل کرنا قرینِ مصلحت نہیں۔ لیکن خلیفہ نے غضبناک ہو کر کہا کہ میرے حکم کو ماننا تم پر ضروری ہے۔ چنانچہ مجبوراً جب وزیر حضرت امام جعفر صادق کو لینے چلا گیا تو منصور نے غلاموں کو ہدایت کر دی کہ جس وقت میں اپنے سر سے تاج اتاروں تو تم پھر فوراً صادق کو قتل کر دینا۔ لیکن جب وزیر کے ساتھ آپ تشریف لائے تو آپ کے عظمت و جلال نے خلیفہ کو اس درجہ متاثر کیا کہ وہ اضطراری طور پر بے اختیار ہو کر آپ کے استقبال، آپ کا سواگت کے لیے کھڑا ہو گیا، اور نہ صرف آپ کو صدر مقام، شاہی کرسی پر بٹھایا بلکہ خود بھی ادب کے ساتھ آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کی حاجت اور ضروریات کے متعلق دریافت کرنے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ میری سب سے اہم حاجت اور ضرورت یہ ہے کہ آئندہ پھر کبھی مجھے دربار میں طلب نہ کیا جائے تاکہ میری عبادت و ریاضت میں خلل واقع نہ ہو۔ چنانچہ منصور نے وعدہ کر کے عزت و احترام کے ساتھ آپ کو رخصت کیا، لیکن آپ کے دبدبے کا اس پر ایسا اثر ہوا کہ لرزہ بر اندام ہو کر کپ کپی چھا کر مکمل 3 رات دن بے ہوش رہا۔ لیکن بعض روایت میں ہے کہ 3 نمازوں کے قضا ہونے کی حد تک گسی بے ہوشی طاری رہی۔ بہرحال خلیفہ کی یہ حالت دیکھ کر وزیر و غلام حیرت زدہ رہ گئے، اور جب خلیفہ سے اس کا حال دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ جس وقت حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی میرے پاس تشریف لائے تو ان کے ساتھ ایک اتنا بڑا اژدہا تھا جو اپنے جبڑوں کے درمیان پورے چبوترے کو گھیرے میں لے سکتا تھا، اور وہ اپنی زبان میں مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اگر تو نے ذرا سی بھی گستاخی کی تو تجھ کو چبوترے سمیت نگل جاؤں گا۔ چنانچہ اسی کی دہشت اور ڈر مجھ پر طاری ہو گئی اور میں نے آپ سے معافی طلب کر لی۔ نجات عمل پر موقوف ہے، نسب پر نہیں۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد طائی نے حضرت خدمت ہو کر جعفر صادق سے عرض کیا کہ آپ چونکہ اہل بیت میں سے ہے اس لیے مجھ کو کوئی نصیحت فرمائیں، لیکن آپ خاموش رہے، اور جب دوبارہ داؤد طائی نے کہا کہ اہل بیت ہونے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو فضیلت بخشی ہے اس لحاظ سے نصیحت کرنا آپ پر فرض کے درجے میں ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ مجھے تو یہی خوف لگا ہوا ہے کہ روز محشر کہیں میرے جد اعلیٰ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پکڑ کر یہ سوال نہ کر بیٹھے کہ تو نے خود میری اتباع کیوں نہیں کی، اس لیے کہ نجات کا تعلق نسب سے نہیں بلکہ اعمال صالحہ نیک عمل پر موقوف ہے۔ یہ سن کر داؤد طائی کو بہت عبرت ہوئی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ جب اہل بیت پر خوف کے غلبے کا یہ عالم ہے تو میں کس گنتی میں آتا ہوں اور کس چیز پر فخر کرتا ہوں۔ نفاق سے نفرت۔ جب آپ
تاریک دنیا یعنی یہ دنیا کو چھوڑنے والا ہو گئے، تو حضرت ابو سفیان ثوری نے حاضر خدمت ہو کر فرمایا کہ مخلوق آپ کے تاریک الدنیا ہونے سے آپ کے فیوز عالیہ سے محروم ہو گئی ہے۔ آپ نے اس کے جواب میں نیچے کے لکھے ہوئے 2 شعر انہیں پڑھ کے سنائے، جس کا ترجمہ ہے: کسی جانے والے انسان کی طرف وفا بھی چلی گئی اور لوگ اپنے خیالات میں غرق ڈوبے رہ گئے، گو بظاہر ایک دوسرے کے ساتھ اظہار محبت و وفا کرتے ہیں، لیکن ان کے قلوب دل بچھوؤں سے لبریز ہے۔ اللہ اکبر۔ ظاہر مخلوق کے لیے اور باطن خدا کے لیے۔ ایک دفعہ آپ کو بیش بہا قیمتی لباس میں دیکھ کر کسی نے اعتراض کیا کہ ایسا قیمتی لباس اہل بیت کے لیے مناسب نہیں، تو آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جب اپنی آستین پر پھیرا تو اس کو آپ کا لباس ٹاٹ سے بھی زیادہ خردرا محسوس ہوا۔ اس وقت آپ نے فرمایا: ھذا للخلق و ھذا للحق، یعنی مخلوق کی نگاہوں میں تو یہ عمدہ لباس ہے لیکن حق کے لیے یہ خردار ہے۔ دانشمند کون ہے؟ ایک مرتبہ آپ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی سے سوال کیا کہ دانشمند عقل مند کی کیا تعریف ہے؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ جو بھلائی اور برائی میں امتیاز فرق کر سکے۔ آپ نے کہا کہ یہ امتیاز تو جانور بھی کر لیتے ہیں، کیونکہ جو ان کی خدمت کرتا ہے ان کو ایذا تکلیف نہیں پہنچاتے، اور جو تکلیف دیتا ہے اسے کاٹ کھاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھا کہ پھر آپ کے نزدیک دانش مندی کی کیا علامت ہے؟ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی نے جواب دیا کہ جو 2 بھلائیوں میں سے بہتر بھلائی کو اختیار کرے اور 2 برائیوں میں سے مصلحت کم برائی پر عمل کرے۔ کبریائے رب پر فخر کرنا تکبر نہیں۔ کسی نے آپ سے عرض کی کہ ظاہر و باطن فضل و کمال کے باوجود آپ میں تکبر پایا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں متکبر تو نہیں ہوں، البتہ جب میں نے کبر کو ترک کر دیا تو میرے رب کی کبریائی نے میرا احاطہ کر لیا، گھیر لیا، اس لیے کہ میں اپنے کبر بڑائی پر نازا گھمنڈ کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ میں تو اپنے رب کی کبریائی پر فخر کرتا ہوں۔ سبق آموز واقعہ: کسی شخص کی دینار کی تھیلی کھو گئی تو اس نے آپ پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ میری تھیلی تم نے ہی چرائی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے سوال کیا کہ اس میں کتنی رقم تھی؟ اس نے کہا 2000 دینار۔ چنانچہ گھر لے جا کر آپ نے اس کو 2000 دینار دے دیے، اور بعد میں جب اس کی کھوئی ہوئی تھیلی کسی دوسری جگہ سے مل گئی تو اس نے پورا واقعہ بیان کر کے معافی چاہتے ہوئے آپ سے رقم واپس لینے کی درخواست کی، لیکن آپ نے فرمایا کہ ہم کسی کو دے کر واپس نہیں لیتے۔ پھر جب لوگوں سے اس کو آپ کا اسم گرامی معلوم ہوا تو اس نے بے حد ندامت کا اظہار کیا، یعنی کہ بڑا شرمندہ ہو گیا۔ حق کے رفاقت: ایک مرتبہ آپ تنہا اللہ تعالیٰ کا ورد کرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک اور شخص بھی اللہ کا ورد کرتا ہوا آپ کے ساتھ ہو گیا۔ اس وقت آپ کی زبان سے نکلا کہ اے اللہ، اس وقت میرے پاس کوئی بہتر لباس نہیں ہے۔ چنانچہ یہ کہتے ہی غیب سے ایک بہت قیمتی لباس نمودار حاضر ہوا اور آپ نے زیب تن کر لیا، پہن لیا، لیکن اس شخص نے جو اپنے ساتھ لگا ہوا تھا عرض کیا کہ میں بھی تو اللہ تعالیٰ کا ورد کرنے میں آپ کا شریک تھا، لہٰذا آپ اپنا پرانا لباس مجھے عنایت فرما دے۔ آپ نے اپنا لباس اتار کر اس کے حوالے کر دیا۔ سبحان اللہ۔ طریقہ ہدایت: کسی نے آپ سے عرض کی کہ مجھ کو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرا دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تجھ کو معلوم نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا گیا تھا کہ لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا؟ اس نے عرض کیا کہ یہ تو مجھے بھی علم ہے، لیکن یہ تو امت محمدی ہے، جس میں ایک تو یہ کہتا ہے کہ یعنی میرے قلب نے اپنے پروردگار کو دیکھا، اور دوسرا کہتا ہے کہ یعنی میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جو مجھ کو نظر نہیں آتا۔ یہ سن کر آپ نے حکم دیا کہ اس شخص کے ہاتھ پاؤں باندھ کر دریائے دجلہ میں ڈال دو۔ چنانچہ جب اس کو پانی میں ڈال دیا گیا اور پانی نے اس کو اوپر پھینکا تو اس نے حضرت سے بہت فریاد کی، لیکن آپ نے پانی کو حکم دیا کہ اس کو خوب اچھی طرح اوپر نیچے غوطے دے، اور جب کئی مرتبہ پانی نے غوطے دیے اور وہ لمبے مرگ یعنی کہ مرنے کے قریب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ سے اعانت مدد کا
طالب ہوا۔ اس وقت حضرت نے اس کو پانی میں سے باہر نکلوایا اور حواس درست ہونے کے بعد دریافت فرمایا کہ اب تو نے اللہ کو دیکھ لیا۔ اس نے عرض کی کہ جب تک میں دوسروں سے اعانت مدد کا طلبگار رہا اس وقت تک میرے سامنے ایک حجاب پردہ سا تھا، لیکن جب اللہ تعالی سے اعانت یعنی مدد کا طالب ہوا تو میرے قلب میں ایک سوراخ نمودار ظاہر ہوا اور پہلا سا اضطرار ختم ہو گیا۔ جیسا کہ باری تعالیٰ کا قول ہے کہ کون ہے جو حاجت مند کے پکارنے پر اس کا جواب دے۔ یا اللہ، آپ نے فرمایا کہ جب تک تو نے صادق کو آواز دی اس وقت تک تو جھوٹا تھا، اور اب قلبی سوراخ کی حفاظت کرنا۔ ارشاد فرمایا جو شخص جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خاص شے چیز پر موجود ہے یا کسی شے سے قائم ہے وہ کافر ہے۔ فرمایا جس معصیت، گناہ، نافرمانی سے پہلے انصاف میں خوف، ڈر پیدا ہو، وہ اگر توبہ کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ کا قرب نزدیکی حاصل ہوتا ہے، اور جس عبادت کی ابتدا، شروعات، معمول، مطمئن رہنا اور آخر میں خود بینی پیدا ہونا، اپنے آپ پر نظر کا ہونا کہ میں کچھ ہوں شروع ہو تو اس کا نتیجہ بعد الہی خدا تعالیٰ سے دوری کی شکل میں نمودار ظاہر ہوتا ہے، اور جو شخص عبادت پر فخر کرے وہ گنہگار ہے، اور جو گناہوں پر ندامت افسوس کا اظہار کرے وہ فرمانبردار ہے۔ کسی نے آپ سے سوال کیا کہ صبر کرنے والے درویش فقیر اور شکر کرنے والے مالدار میں آپ کے نزدیک کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا صبر کرنے والے درویش کو اس لیے فضیلت حاصل ہے کہ مالدار کو ہمہ وقت ہمیشہ اپنے مال کا تصور خیال رہتا ہے، اور درویش کو صرف اللہ تعالیٰ کا خیال، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ توبہ کرنے والے کی ہی عبادت گزار ہے، توبہ کرنے والے ہی عبادت گزار ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ذکر الہی کی تعریف یہ ہے کہ جس میں مشغولیت کے بعد دنیا کی ہر چیز کو بھول جائے، کیونکہ اللہ کی ذات ہر شے کا نعم البدل اچھا بدلہ ہے۔ کی تفسیر ایک کلام پاک کی آیت ہے جس کی تفسیر کے سلسلے میں آپ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، یعنی تمام اسباب و وسائل ختم کر دیے جاتے ہیں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ عطا الہی بلا واسطہ ہے، نہ کہ بالواسطہ۔ فرمایا مومن کی تعریف یہ ہے کہ نفس کی سرکشی کا مقابلہ کرتا رہے، اور عارف کی تعریف یہ ہے کہ جو اپنے مولا کی اطاعت میں ہمہ پوری توجہ کے ساتھ مشغول رہے۔ فرمایا کہ صاحب کرامت وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے نفس کی سرکشی سے جنگ لڑائی کرنے پر تیار رہے، کیونکہ نفس سے جنگ کرنا اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔ فرمایا اوصاف مقبولیت، مقبول صفتوں میں سے ایک صفت الہام، خدا تعالیٰ کی طرف سے ولی کے دل میں ڈالی ہوئی بات بھی ہے۔ جو لوگ دلائل سے الہام کو بے بنیاد قرار دیتے ہیں وہ بددین کافر ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے جتنا کہ رات کی تاریکی اندھیرے میں سیاہ پتھر چیوٹی ریکھتی ہے۔ فرمایا عشق الہی نہ تو اچھا ہے اور نہ برا۔ فرمایا مجھ پر رموز حقیقت کی باریکی اس وقت ظاہر ہوئے جب میں خود دیوانہ ہو گیا۔ فرمایا نیک بختی کی علامت یہ بھی ہے کہ عقلمند دشمن سے واسطہ پڑ جائے۔ فرمایا 5 لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے۔ اول جھوٹے سے، کیونکہ اس کی صحبت فریب، دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہے۔ دوسرے بے وقوف سے، کیونکہ جس قدر وہ تمہارا فائدہ چاہے گا اسی قدر نقصان پہنچائے گا۔ تیسرے کنجوس سے، کیونکہ اس کی صحبت سے بہترین وقت رائگاں بیکار ہو جاتا ہے۔ چوتھے بزدل ڈرپوک سے، کیونکہ یہ وقت پڑھنے پر ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ 5ویں فاسق سے، کیونکہ ایک نوالے کی طمع لالچ میں کنارہ کش الگ ہو کر مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں جنت و جہنم کا نمونہ پیش کر دیا ہے، کیونکہ آسائش
آرام جنت ہیں اور تکلیف جہنم، اور جنت کا صرف وہی حقدار ہے جو اپنے تمام امور معاملات اللہ کو سونپ دے، اور دوزخ اس کا مقدر ہے جو اپنے امور شرکس نفس کے حوالے کر دے۔ فرمایا اگر معاندین دشمنوں کی صحبت سے اولیاء اکرام کو ضرر تکلیف پہنچ سکتا تو فرعون سے آسیہ کو پہنچتا، اور اگر اولیاء کی صحبت دشمن کو نفع پہنچانے والی ہوتی تو سب سے پہلے حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی ازواج بیویوں کو فائدہ پہنچتا، لیکن قبض اور بسط کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔ اعتراض: گو آپ کے فضائل و ارشادات بہت زیادہ ہیں، لیکن طوالت کتاب لمبی ہو جانے کے خوف سے حصول سعادت پیش نظر اختصار کے ساتھ پیش کر دیے گئے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم نے مختصر آپ کے تعلق سے کچھ سنا اور آپ کے فرامین سنے۔ اللہ پاک ہمیں ان کے صدقے و طفیل تمام ہماری پریشانیوں کو اور تمام مومن و مومنات کی پریشانیوں کا آسانیوں میں تبدیلی فرمائے، اور ہمیں حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ تعالی کے صدقے و طفیل ہمیں نیک و صالح بنائے اور اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔